السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام میں، جس کا نام ہے مشہور و معروف شخصیات۔ اس پروگرام میں ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو مشہور و معروف شخصیات ہیں، جن کے علم سے، جن کے ہنر سے اور جن کی خدمات سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، ان شخصیات کا تعارف ہم جو ہے آپ کے سامنے لے آئیں۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ابھی ہم جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں موجود ہیں، اور یہاں کی جو مشہور و معروف شخصیات ہیں ان سے ہم جو ہے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور ابھی ہمارے ساتھ الحمدللہ فضیلت الشیخ ابو انس راحت الفاروقی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں پچھلے 42 ایئرز سے 42 سال سے الحمدللہ یہاں پر علمی اور تعلیمی خدمات، الحمدللہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کی 15 سے زائد کتابیں بھی ہیں جو الحمدللہ چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں، اور جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن کے حوالے سے بہت ساری کتابیں ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا۔ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے سوالات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ محترم اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حیاک اللہ۔ سب سے پہلے آپ کے تعلیمی سفر کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں پر حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ الحمدللہ ابتدائی تعلیم 5ویں جماعت تک پرتاپ گڑھ ضلع میں ایک گاؤں ہے پریوا نارائن پور، جی، یہ پورا جو ہے گاؤں جو ہے اہل حدیث ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اس وقت 10 مسجدیں ہیں وہاں پر، ماشاءاللہ، جی، اور اس میں ایک جگہ تھا مدینۃ العلوم، جی، اس مدرسے میں 5ویں جماعت تک ہم نے تعلیم حاصل کی۔ جی، اسی مدرسے میں ہمارے زمانے میں وہ آگے تھے دکتور عبدالرحمن عبدالجبار اور فروائی بھی اسی میں پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ، جی، وہ سب جو ہے ایک ہی جگہ پہ، انہی کے گاؤں گھر سے بالکل قریب تھا مدرسہ۔ ماشاءاللہ، جی، اور ہمارے جو چچا تھے وہ مدرسے کے سیکریٹری تھے، جی، جناب شوکت اللہ فاروقی۔ جی، تو وہاں پر میں نے 5ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی، اور 5ویں کلاس کے بعد جو ہے بنارس میں جامعہ رحمانیہ ایک تھا جو جامعہ سلفیہ کے تحت تھا، جی، وہاں پر 1968 میں 22 دسمبر 1968 کو میں وہاں پر پہنچا، ماشاءاللہ، جی، اور وہاں پہ پہلی جماعت عربی کی پہلی جماعت میں میرا داخلہ ہوا، جی، اور وہاں پر میں نے جو ہے 3 سال تک تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ، جی، عربی اول ثانی ثالث۔ اس کے بعد 1 سال کے لیے مئوناتھ بھنجن چلا گیا، مدرسہ عالیہ عربیہ، جی، ماشاءاللہ، وہاں مولانا محمد صاحب اعظمی تھے، ان لوگوں سے میں نے پڑھا 1 سال۔ جی، پھر اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں 1 سال کے بعد آ گیا، اور عالم اول میں میرا داخلہ ہوا، اور اس کے بعد 6 سال 4 سال عالمیت میں لگا، اور 2 سال فضیلت میں وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ ماشاءاللہ، جی، اس کے بعد پھر جو ہے 1978 ہی میں جو ہے میں فارغ ہوا، اور اسی سال جو ہے میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ جامعہ اسلامیہ، ماشاءاللہ، اسی سال جو ہے بس فارغ ہونے کے 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد جو ہے میرا داخلہ ہو گیا۔ 1978 ہی میں جو ہے مدینہ یونیورسٹی چلا گیا، اور کلیہ میں جو ہے داخلہ لیا میں نے، کلیت الدعوہ، کلیت دعوہ اصول الدین میں داخلہ لیا، اور 4 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی میں نے، اور 1982 میں میں وہاں سے فارغ ہوا مطلب ہے، اور اس کے بعد وہاں سے چلا۔ ہمارے اساتذہ میں سے جیسے اس وقت مسجد نبی کے جو امام ہیں عبدالرحمن حذیفی ہمارے استاد تھے، سامنے ہمارے مدد کے بیٹھتے، 3 سال تک ان سے ہم لوگوں نے کیا ہے نے تعلیم حاصل کی۔ علی اس بن طرح عبدالرحمن سے الحذیفی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے میں آیا جامعہ محمدیہ میں، میرا تعاقد ہو گیا وہیں سے سعودیہ سے، ماشاءاللہ، جی، اور یہاں جامعہ محمدیہ میں 1982 میں آیا، نومبر کے مہینے میں 22 یا 23 نومبر
کو میں یہاں پہنچا اور میرا جو ہے تعاقد ہو گیا. یہاں سے میں تدریسی خدمات شروع کیا اور 5-6 مہینہ بیچ میں آ گیا تھا تدریس کے، اس لیے 5-6 مہینہ مولانا مختار صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میں نے ان کے ہیڈ آفس میں جو گزارا، ان کے ساتھ رہا، بہت دعوت تبلیغ میں ہر چیز میں ان کے ساتھ رہا الحمدللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، ہم آپ کے خاندان کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ کے خاندان کا پس منظر بھی، بیک گراؤنڈ بھی علمی تھا یا نہیں؟ میرا خاندان نسبت تو کرتے ہیں فاروقی کی طرف، جی. اور 16-17 تک نسب تک لوگ بیان بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ. جی. لیکن حقیقت کیا ہے واللہ عالم بالصواب. لیکن جو ہمارا گاؤں معروف ہوا ہے 1822 میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ رائے بریلی سے، جہاں علیم ندوی صاحب کا گھر ہے، وہاں سے یہ قافلہ نکلا 400-600 آدمیوں کا، اور حج کے لیے جا رہا تھا. تو تقریباً 5-6 مہینہ سے زیادہ لگ گیا ان کا ہندوستان ہی میں، اور جہاں پر جاتے تھے گنگا کے پاس اترتے تھے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے. پٹنہ جو ہے بہت قریب ہے، لیکن 3 مہینہ لگا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہاں پر جو ہے کہ دعوت و تبلیغ. تو میرا گاؤں گنگا ندی سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بلکہ ہم لوگ نہانے جاتے تھے اور مچھلیاں مارنے کے گنگا ہی میں جاتے تھے، قریب ہے. تو وہیں پر ان کا ٹھہرے تھے، اور ہمارے نانا کے جو میاں صاحب کے شاگرد تھے، ان کے پردادا جی. وہ جا کے احسان اللہ صاحب، ان سے جا کے بیعت کے لیے، ورنہ میرے گاؤں میں سب بدعتی تھے، وہ جا کے بیعت کیے ان سے، اور حالت بدل گئی. اس کے بعد بڑا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت عطی کی، دھیرے دھیرے پورا گاؤں الحمدللہ جو ہے اہل حدیث ہو گیا. اب 22 گاؤں فاروقیوں کا ہے جو کسی زمانے میں آباد ہوئے تھے میرٹھ سے آ کے، اور فوجی تھے. صرف ایک گاؤں صرف اہل حدیث ہے، ورنہ سب بریلی. تو ہمارے نانا کے پردادا، پھر ہمارے نانا جو ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، دلی گئے تھے، اور بہت مدت کی ہے ان کے ساتھ رہے. پھر اس کے بعد وہ آ کے دعوت تبلیغ شروع کیے. اور جو حافظ احییٰ صاحب کے والد عبدالحمید صاحب، حافظ عبدالحمید صاحب، یہ اپنی جانب سے اس وقت جو ہے ان کو کچھ پیسہ دیا کرتے تھے دعوت تبلیغ کا، ہمارے نانا کو. اور نانا جو ہے الہ آباد میں جو مناظرہ ہوا تھا مولانا ثناء اللہ عمر صحیح رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالحق پادری سے، اور بہت بڑا مناظرہ تھا، 1918 یا 19 کی بات ہے. اور اس میں تھا کہ بہت کافی لوگ اکٹھا ہو گئے تھے. جب فتح ہوئی تو سب سے پہلے اذان کہنے والے ہمارے نانا تھے، اور ان کی آواز بہت سخت تھی، بدہ کی ہے. تو اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ کرتے تھے. اور اس کے بعد جب دلی رحمانیہ قائم ہوا 1921 یا 22 میں، تو اس کے بعد جو ہے 3-4 سال کے بعد ہمارے نانا جو ہے 4 آدمیوں کو اپنے گاؤں سے، چھوٹے سے گاؤں سے آدمی کو لے کر گئے تھے داخلہ کرانے کے لیے. اس میں ہمارے 2 چچا تھے، محمد اکبر فاروقی، ابوالخیر فاروقی، اور 2 ماموں تھے. ایک عبدالستار نام تھا ان کا، وہ حافظ حدیث ان کو لوگ کہتے تھے، اور ایک محمد عیس. یہ دلی رحمانیہ سے، اس لیے کہ زیادہ جانتے تھے کہ مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے دلی رحمانیہ کے، ان کا گھر اور ہم لوگوں کا گھر 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور بہت بڑے عالم تھے، اس لیے سب ان کو جانتے تھے. تو یہ جو ہے علمی گھرانہ. پھر اس کے بعد جو ہے ایک ساتھ ہم نے دیکھا اپنی مسجد میں، جو مسجد ہے اس میں میاں صاحب کے شاگرد ہمارے نانا تھے، اور 4 دلی رحمانیہ کے فارغ اس طرح سے، اور جو ہے 2 جو ہے بنارس کے فارغ. ایک مولوی انعام اللہ صاحب فاروقی نام تھا، ناگپور کے، ہمارے چچا تھے. اور جو ہے اس طرح کے لوگ جو تھے. تو الحمدللہ علمی خاندان وہ جو ہے ایک طرف نانا کی طرف سے، ہمارا نانا کا گھر، ہمارا گھر جو ہے صرف
نہیں 1 منٹ کا راستہ ہے، دونوں کی مسجد ایک، مطلب کہ جو ہے 1 منٹ کا آدھا منٹ جو ہے 100 قدم ہوگا، یہ بڑا گاؤں نہیں تھا، تو جو ہے یہ، اور ہمارے جو ہے جی دادا کے والد جو تھے احسان اللہ تھے، ایک احسان اللہ ہمارے نانا کے جو ہے جو بیعت کی، ایک ہمارے جو ہے دادا کے والد احسان اللہ تھے، ان کے ایک بھائی تھے عظیم اللہ شیخ، بہت بڑے مطلب کہ سیاستداں اور مطلب کہ ہر تاجر قسم کے تھے، تو ان کو تقویت الایمان بھی مل گئی، اور تقویت الایمان ملنے کے بعد الحمدللہ ان کا ساتھ دے دیا احسان اللہ صاحب کا، اور جس کی وجہ سے کہ انقلاب آ گیا۔ 1857 میں ان پر جو ہے مقدمہ بھی چلا تھا کہ یہ وہابیوں کے مطلب کے اعتبار سے الحمدللہ ان کو فتح ہوئی، تو ہمارا خاندان دینی اعتبار سے الحمدللہ بہت مطلب کہ جو ہے علماء تھے تمام، جی ہاں جو ہم نے دیکھا۔ کلیت الدعوہ اصول الدین کے بعد اور تعلیم کہیں ہوئی ہے کیا؟ کلیت الدعوہ اور اصول الدین کے بعد یہاں جب چلے آئے تدریسی خدمات شروع کر لے، جی تو یہاں عالمیت کا امتحان دیا، الہ آباد بورڈ کا چل رہا تھا ماشاءاللہ جو ہے وہ امتحان، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایم اے میں داخلہ الہ آباد لیا تھا بامبے میں، لیکن میں عورتیں کو زیادہ پڑھانے والی تھیں اور زیادہ ہوتا نیا تھا، اس لیے جو ہے وہ نہیں، وہ کنٹینیو نہیں کر پائے۔ اور اس وقت کے ایک وزیر تھے جاوید خان، ہاں منسٹر تھے، تو ہمارے خاص دوست تھے، ہمارے مطلب کہ رشتہ دار ہی کے ملنے والے تھے، تو انہوں نے ہم کو کہا کہ آپ مہاراشٹرا کالج میں لیکچرر کی جگہ خالی ہے، وہاں آپ چلے جائیے۔ میں وہاں پر گیا تو دیکھا صرف عورتیں ہیں اور اپنا میدان الگ ہے، لیکن طبیعت نہیں بنی، چھوڑ دیا۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، آپ کی ایک کتاب ہے لغات القرآن، جی جو بہت ہی زیادہ الحمدللہ معروف بھی ہے، اور ایک معنوں میں طلباء کے لیے بہت ہی زیادہ اہم کتاب جو ہے مانی جاتی ہے، تو اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا تھی، اور اس کتاب کو الحمدللہ جو مقبولیت الحمدللہ ملی ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے۔ دیکھیے 1982 میں میں یہاں پر آیا تو میں نے تدریس کا کام شروع کیا پڑھانا کے لیے، جی تو مجھ کو جو ہے نیچے کی کتابیں دی گئیں، جی اور میں مانگ رہا تھا کہ ہم کو اونچی، میں بدایہ وغیرہ پڑھ کے آیا ہوں، ابھی نیا ہوں اور سب یاد ہے، اس لیے کہ جو ہے تو ہم کو جو ہے یہ جو ہے فقہ کی کتابیں دے دی گئی، حنفی فقہ کی شرح وقایہ فلاں ہے، جی جی تو میں نے کوشش کر کے اس کی جگہ فقہ و سنہ داخل کرایا، ماشاءاللہ جی ہاں، اور مجھے فقہ سے بڑی دلچسپی تھی، مجھے مسائل اچھی طرح سے یاد کرائے گئے جامعہ اسلامیہ میں، تو یہ اکثر یاد تھے اور پہلے سے بھی مطلب کہ ہے، لیکن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب پی ایچ ڈی کر کے آئے وہاں سے فقہ میں، جی تو جتنی کتابیں میری تھیں ان کو دے دیا گیا، جی 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 بلکہ بدایت المجتہد میں پڑھا تھا، جب شیخ انیس الرحمان جب استاد تھے ہمارے، وہ بیمار پڑ گئے 1 مہینہ سے زیادہ، تو بدایت المجتہد میں نے ارشد مختار جو ہے صدر ہیں یہاں پہ سیکریٹری صاحب، ان کو میں نے پڑھایا، ابو رضوان ہیں، یہ سب لوگوں کو میں پڑھایا، الحمدللہ زیادہ تر میں عربی ہی میں پڑھاتا تھا، اور ہم کو آسان تھا ہمارے لیے فقہ، ان کو سب پڑھا چکا ہوں، لیکن جو ہے جب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو دے دیا، اور میں کچھ نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، اپنے پاس نہیں ہیں، جی پھر اس کے بعد میں نے عقیدہ لیا، شرح العقیدہ طحاویہ میں نے پڑھایا فلاں جی ہے، تو ہمارے شاگرد ابو رضوان تھے، انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس میں جو ہے عقیدے کی بات 4-5 سال کے بعد پڑھانے جو ہے، اور اکرم صاحب کو بڑا اچھا لگا ان کی تقریر، کہا کہ تم عقیدہ پڑھاؤ، تو میرا عقیدہ بھی چلا گیا جو ہے، پھر میں نے جو ہے یہ شروع ہی سے ہم کو قرآن پاک کا ترجمہ دیا گیا تھا، الحمدللہ جی تو میں نے کہا کہ اب ہم کو کچھ لکھنا پڑے گا، نہیں تو جتنی میں تیاری میں محنت کروں گا، کوئی نہ کوئی آئے گا تو مطلب اس کو لے لے گا، جی ہڑپ لے گا جس کو کہتے ہیں، ہاں، تو میں نے کیا سوچا کہ کیا کریں، تو میں جو
لڑکوں کو جو ہے لغات القرآن کے معنی سیگا وغیرہ بیان کرتا تھا. اچھا عربی میں بھی مطلب کہ کرتا تھا, اردو میں مختلف جگہ سے. تو لڑکے اس وقت یہ مطلب کہ حنفی عالم تھے ناگپور کے, جی وہ ان کی کتاب جو تھی کلمات لغات القرآن کلمات القرآن مختصر جو ہے جی اس کو پڑھتے تھے. تو میں منع کرتا تھا, اس لیے کہ اشرف علی تھانوی کے الفاظ کو انہوں نے ذکر کیا ہے, صحیح نہیں ہے. بہت جگہ پہ بڑی خامیاں تھیں. وہ اہل قرآن بھی تھے جو مطلب تیار کیے تھے. اچھا جی ہاں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ان کے لڑکے بھی مطلب کہ ناگپور میں ہیں, ان کا تو انتقال ہو گیا. میں کچھ بولوں تو کہا کہ اہل حدیثوں کی کوئی کتاب نہیں, اہل حدیثوں کے لڑکے جو ہے کوئی مطلب کہ کتاب نہیں ہے. ہاں, تو میں نے سوچا کہ ایک ترتیب دینا چاہیے. جب میں اتنا کام کر چکا ہوں تو میں جو ہے شروع کر دیا. تو اس وقت چھٹی ہم کو مل گئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ کے. تو یہ جو ثناء اللہ صاحب, ان لوگوں کو میں نے, ہمارے شاگرد ہیں, خاص ہیں, اور 8 9 10 سال ہمارے کو جو پڑھے ہیں. ابھی مرسی ٹی وی میں بھی ہاں ہے ہاں ماشاء اللہ. جی تو میں نے کہا کہ چند لڑکوں کو لو آؤ ہم تیار کرتے ہیں لغات القرآن. انہوں نے اپنے کتاب میں بھی ترجمہ میں آسان قرآن میں لکھا بھی ہے. جی ماشاء اللہ. تو میں نے شروع کر دیا, الحمدللہ شروع کر دیا. 5 پارہ میں نے کیا تو اس کو پڑھتا تھا, پڑھا کرتا تھا, اچھا لگتا تھا. اس کے بعد جو ہے میں نے مطلب کہ دیا, ایک نثار پاٹیکرن تھے چھاپنے کے لیے, انہوں نے کہا میں چھاپ دیتا ہوں. اور چھاپنے کے بعد جب کتاب آ گئی تو اچھا لگا مجھ کو. الحمدللہ. تو میں نے ایک دوسرے استاد کو دیا کہ دیکھیے وہ یہ ہے خامی وہ خامی. تو مولانا مختار صاحب نے کہا کہ دیکھو تم کو کچھ تیار کرنا ہے تو کسی کو دو مت, المعاصرہ اصل منافرہ. ہاں, ایک زمانے کے لوگوں میں نفرت ہوتی ہے, کوئی کہے گا نہیں. مجھے بات سمجھ آئی. میں نے کہا کہ اب میں کوئی کتاب لکھوں کسی کو دکھاؤں گا نہیں, عالم کو, خود مطلب کہ اپنا جو ہے کروں گا. تو میں 10 20 پارہ کیا. ماشاء اللہ. جی اور اس کے بعد جو ہے 15 پارہ جو ہے صرف 2 مہینے 3 مہینہ میں کر لیا میں نے. ماشاء اللہ. تو میں نے الکتاب انٹرنیشنل والے سے بات چیت کیا, دلی گیا تھا کہ میں ایسے ہے, تیار ہو گئے چھاپنے کے لیے. میں نے کہا بغیر کسی چیز کے ہم کو آپ پہچانتے نہیں اور تیار ہو گئے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, قرآن سے متعلق ہے. ماشاء اللہ. تو میں نے کتاب جب جو ہے تو لوگوں نے بہت لیا, لڑکوں نے بھی لیا, اس لیے 15 پارہ سے 30 پارہ تک تھا. تو پھر انہوں نے کہا جلدی سے پورا قرآن پاک کر دیجئے. جی پھر میں لگ گیا صبح شام کر کے, رات میں کرتے 2-3 مہینہ میں کر کے مکمل کر دیا. الحمدللہ. ہاں, جب مکمل کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, آمین. یہی دعا میرے اللہ تعالیٰ سے تھی. کہ الحمدللہ جب دیا لوگوں کو تو بہت خوشی کیا, لڑکے بھی مطلب پسند کیے تو وہ جو ہے, اور جو اس کو ہے, اور خوشی کی بات مجھے ہوئی کہ الکتاب انٹرنیشنل ہی چھاپے. جی جی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب اتنی معروف ہو گئی کہ دوسرے سال 400 عدد جو ہے سال میں دیوبند والوں نے منگوایا. ان لوگوں کو دیوبند والوں نے منگوایا, اور ہر سال منگاتے ہیں تم نے. پھر انہوں نے بھی اسی کو دیکھ کے ایک تیار کیا. تو ہاں, تو بڑی خوشی ہوئی مطلب کہ جو ہے. اب کیا ہوا کہ ہم کو ہی تفسیر دے دیا گیا, کچھ کر دیا گیا, ورنہ میرا موضوع تفسیر کا تھا نہیں. مجھے فقہ سے تعلق تھا, مطلب کہ جو ہے اچھا لگتا تھا. اور جو ہے ہاں, تو یہ جو ہے ہمارے لغات القرآن کے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت اختیار عطا کی. الحمدللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. شیخ احمد, کلمات القرآن کے حوالے سے بھی عربی میں ہاں, اسی انداز کی کتاب چھپنے والی ہے انشاءاللہ. اسی ساتھ ساتھ جب میں پڑھاتا تھا لڑکوں کو, کافی دنوں تک میں نے جو ہے 10 سال تک جو ہے 30واں پارہ 29واں پارہ سے لے کر جو ہے 20واں پارہ تمام جو ہے پڑھاتا تھا. تو عربی میں بھی الفاظ کو کلمات القرآن لکھ لیا کرتا تھا. جو اس کو جب میں نے چھوڑ دیا پڑھانا اور دوسرے کو دے دیا گیا اور فتح القدیر شوقانی پڑھانے لگا, تو ابھی میں کتاب صاف کر رہا تھا, دیکھا کہ وہ پورا جو ہے مجھے مل گیا کافی. تو میں اس کو کمپیوٹر کے لیے دے دیا, اور جو کچھ مطلب کہ باقی رہ گیا ہے اب اس میں ارادہ کیا ہوں انشاءاللہ جو ہے شروع کر دوں گا. اور زیادہ ہم کو زیادہ نہیں لگے گا, انشاءاللہ 2-3 مہینہ میں چھپ جائے گی جو ہے, اس لیے کہ بہت کم رہ گیا ہے. اور 26ویں پارہ سے لے کر 30ویں تاریخ تک پورا مفصل میں نے وہ کر دیا ہے. اور ہاں, یہ لغات القرآن تو 2 جلدوں میں ہے لغات القرآن. تو کلمات القرآن بھی اسی طرح 2 جلدوں میں نہیں, کلمات القرآن جو ہے بہت اختصار کے ساتھ کیا.
جی جی بہت اختصار کے ساتھ کہ یہ لفظہ اس کا ہے تو اس کو معنی یہ ہے، تاکہ جو ہے جو تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اعتبار سے جو ہے اس لیے کہ جو ہے لڑکوں کا نہیں ہے، اور لغات القرآن میں اصل میں سیگا، باب، جمع وغیرہ، مفہوم مطلب کی مراد تفصیل ہے۔ وغیرہ سب کو ہم نے کیا ہے ذکر کیا۔ اس میں صرف میں چاہتا ہوں کہ عربی میں ان کو جو ہے مہارت ہو، عربی میں یاد کریں تو یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اردو میں کیا ہے بھول جائیں گے، اور جو ہم نے یاد کر لیا بچپن میں جو عربی ہی میں مانا وہ ہم کو ابھی تک یاد ہے، ایک مرتبہ دہراتے ہیں ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے یہ میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ میں قرآن سے متعلق اور کچھ لکھوں، جی تو فضائل قرآن میں نے لکھا، ماشاءاللہ جی یہ جو ہے جس میں صحیح فضائل قرآن، قرآن کی آیتوں کی اور صورتوں کی فضیلت کو میں نے اکٹھا کیا، اور اس کو نہیں، اور اس کے لیے اسباب النزول کو میں نے اکٹھا کیا ایک جلد میں، ماشاءاللہ جی ہاں پہلے جو ہے یہ جو ہے کام کیا۔ میں تب ترجمہ بھی کبھی کچھ کر رہا تھا لیکن کیا نہیں، ہاں بلکہ ثناء اللہ سے میں نے کہا کہ تم یہ کام کرو، اس لیے کہ مجھے وقت نہیں ہے، تو گھنٹی پورے پڑھانا تھا، اور جو ہے اور تھوڑا سا جو ہے اس کے لیے بہت وقت چاہیے، نہیں تو بنائیں اس طرح سے۔ اور درس میرا چل رہا تھا ایک مسجد میں، 14 سال میں نے درس دیا تو تیار تھا، پھر اس کے بعد مجھ کو وہاں سے ہٹنا پڑا، تو جس کی وجہ سے سارا جو کام رکھا ادھورا رہ گیا، اس لیے کہ میں ہی صرف کرتا ہوں، کوئی کسی پر اعتماد نہیں رہتا ہے، ہاں کوئی چیز کے بارے میں مکمل آپ ہی اسے تیار کرتے ہیں بالکل۔ ہاں انشاءاللہ جو ہے میں ارادہ کیا ہوں، میں بچیوں میں پڑھاتا ہوں، علامہ شوقانی کی کتاب فتح القدیر شوقانی، ہاں کلیہ عائشہ میں پڑھاتا ہوں، تو جو کتابیں ہیں جو صورت ہے اس کو بھی میں تیار کر رہا ہوں کہ عربی میں بھی اور اردو میں، تاکہ لڑکیوں کو جو ہے معلومات قرآن پاک کے بارے میں ایسی ہو کہ وہ اچھی طرح سے کر سکیں۔ کتاب کون سی کتاب بول رہے ہیں؟ ترجمہ بھی کچھ کو مطلب کہ میرا ارادہ ہے، میں نے بہت کچھ کام کیا ہے لیکن ابھی کوئی نام اس کا نہیں دیا۔ اچھا جی اس میں جیسے میں یعنی سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان، یہ جو ہے علامہ شوقانی کی کتاب جو ہے فتح القدیر اس کو پڑھاتا ہوں۔ تو آپ ترجمہ اور تفسیر پر کام چل رہا ہے بولنا اس پر ترجمہ بھی کروں گا اور عربی کا معنی بھی عربی میں کروں گا، اردو میں بھی مطلب کہ میں کروں گا، نحوی اعتبار سے بھی کروں گا، مطلب کہ جس طرح سے علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا طرز اختیار کیا اسی طریقے سے، تاکہ جو ہے آسانی ہو ان کے، اس لیے کہ جو ہے وہ نحوی اعتبار سے جو ہے کمزور رہتی ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دیں۔ آمین۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، جو اسباب نزول قرآن آپ نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو اسباب نزول کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟ کیوں ہمیں اسباب نزول جاننے کی ضرورت ہے؟ اسباب نزول قرآن میں نے جتنا صحیح سبب نزول ہے بخاری وغیرہ کے تمام کو اسی کو اہتمام کیا، اور مقبل بن ہادی کی کتاب ہے، مقبل ہادی یمن کے بہت بڑے عالم تھے، اور میں جب مدینہ گیا تو ان کو جو ہے جیل سے لایا گیا، پولیس لے کر آئی، ان کا جو ہے مناقشہ ہوا ایم اے کا، ہماری موجودگی میں بڑی بھیڑ تھی، لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور ان سے مدد کی ہے ان کی کتاب کو لیا۔ دیکھیے سبب نزول قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، اگر سبب نزول بہت جگہ جیسے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آؤ، یہ آدمی سمجھ نہیں پائے گا، کب سمجھے گا؟ جب تک سبب نزول نہیں جانے گا۔ تو سبب نزول کا جو ہے اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے سبب نزول جو ہے، ہاں تو اس لیے جو ہے سبب نزول کو میں نے کیا ہے، ذکر کیا تو ہم سے ہے۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ عام طور پر جو طالب علم جو تفسیر کا شغف رکھتے ہیں قرآن سے، جن کا زیادہ لگاؤ ہے، دیکھیے قرآن کو پڑھنے والے تو بہت ہوتے ہیں جی، اور ایک آدمی جو ہے حقیقت میں جن کا تقوی ہوتا ہے اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں، جب اس حیثیت سے پڑھتے ہیں تو ان کو جو ہے زیادہ مطلب مزہ ملتا ہے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک معنوں میں تقوی کا بھی اس کے اندر بہت تقوی زیادہ کا بہت اثر ہے، جی، مطلب کہ جو ہے تقوی کیا، اس لیے کہ اگر تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، عقیدے میں درست نہیں ہوئے، تو آدمی سمجھ تو جائے گا ایک لفظ کا معنی ہے لیکن بھٹک جائے گا۔ تو سب سے پہلے تقوی، اور اسی تقوی کو جو ہے
تفسیر مفسروں وغیرہ میں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فہم عطا کرتا ہے، جو اللہ کے خوف رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، پلان کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا علم موہبہ عطا کرتا ہے. ہاں، الحمدللہ. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم نے جو ہے دعا کی. فقیہ فی الدین وعلمہ التأویل. جزاکم اللہ خیرا. اللہ یبارک. محترم ناظرین کرام، یہ تھے فضیلت الشیخ ابو انس راحت الفاروقی حفظہ اللہ، جو خصوصی طور پر قرآن کے حوالے سے اپنی خدمات ہمارے سامنے الحمدللہ رکھ رہے تھے. اور الحمدللہ شیخ کی بہت ساری خدمات ہیں، اور خصوصاً قرآن مجید کے کلمات کو سمجھنے کے لیے آپ کی بہت ہی مفید اور آسان کتاب ہے لغات القرآن، جو 2 جلدوں میں الحمدللہ چھپی ہوئی ہے، جس سے الحمدللہ طلبہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، تا دم حیات آپ سے دین کی اور علم دین کی الحمدللہ خدمات لیتا رہے. محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.